یزید کے کہنے پر یہ حکم دیا تھا یزید نے کہ قافلے کے آگے ڈھول والے لوگ رکھے جائیں، ڈھول بجا کر کے وہ یہ لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے باغیوں کو قتل کر دیا، اور یزید کے خلاف بغاوت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے، اس لیے گلوں میں ڈھول ڈالے گئے تھے۔ آج درد ہوتا ہے صاحب، تکلیف ہوتی ہے جب حسین کے نعرے لگانے والے اپنے گھروں میں ڈھول بجاتے ہیں، آج دکھ ہوتا ہے۔ تو ایک چوراہے پہ ایک نابینا بھکاری کھڑا تھا، اس کے ساتھ چھوٹا بچہ تھا، اس نے کہا سنو یہ جو ڈھول بج رہے ہیں، بچے سے کہنے لگا لگتا ہے کوئی بارات آ رہا ہے، کہا اگر دولہا میرے پاس سے گزرے تو اشارہ کرنا، کہا کیونکہ جب دولہا میرے پاس آئے گا نا تو میں تبھی بھیک مانگوں گا، اس لیے کہ اگر دولہا سے مانگا جائے تو دولہا کے چاہنے والے اس کے سر سے اتار کے بہت دیتے ہیں۔ کہا اچھا، تو وہ دونوں باپ بیٹے چوراہے پہ کھڑے ہوئے، ڈھول کی آواز دور سے آ رہی تھی، جیسے ڈھول قریب آئے نا بچہ کہنے لگا واہ لگتا ہے بارات قریب آ گئی، جیسی موڑ موڑے پہلے ڈھول والے تھے، بچہ دیکھ کے خوش تھا، لیکن جیسے ڈھول والے ختم ہوئے اور جب نیزوں پہ سر دکھائی دیے بچے کے ہوش اڑ گئے، پھر تو زبان تالو سے لگ گئی، مگر جانتے ہو اس نے 72 نیزوں پہ 72 سر دیکھے، سوچ رہا تھا لگتا ہے کہیں سے جنگ فتح ہو کے آیا ہے، لیکن قسم خدا کی اس نے آخر میں جب ننھے اصغر کا چھوٹا سا سر نیزے پہ دیکھا بچہ زمین پہ گر گیا، اور یہ فیصلہ نہ کر سکا، اس نے سوچا اکبر تو لڑنے کے قابل تھا، قاسم تو جوان ہے، آخر اس بچے نے کیا بگاڑا ہوگا جس کو دودھ پینے کی عمر میں نیزے پہ چڑھایا گیا۔ اللہ اکبر، بچہ ہوش کھو بیٹھا، جب وہ سر بھی گزر گئے اتنے میں سیدہ زینب کی سواری آ گئی، سیدہ زینب کی سواری آئی، جیسی سواری حضرت زینب کی آئی نا وہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کے اٹھنا چاہتا تھا، باپ نے یہ سوچا لگتا ہے دولہا کی سواری آ گئی ہے، جیسی باپ نے اشارہ دیکھا حضرت زینب کی سواری آ گئی تھی، اس نے کہا او قافلے والو علی کی خیرات دو، نبی کا صدقہ دو۔ آج کئی دن کے بعد سیدہ زینب نے باپ کا نام سنا تھا، کہتی فضا اس سے کہہ دو ذرا ایک بار اور میرے باپ کا نام لے دے، ایک بار اور علی کا نام لے۔ اس نے 3 مرتبہ حضرت علی کا نام لیا، 3 مرتبہ علی کا نام لیا، آپ نے بچے کو قریب بلایا، فرمایا بیٹے تو بتا چاہتا کیا ہے؟ بچے نے کہا محترمہ ہم تو بچپن سے جب سے ہوش سنبھالا ہے ہم بھکاری ہیں، ہمارے باپ دادا کے زمانے سے ہم بھیک پہ پلتے چلے آ رہے ہیں۔ کہا چاہیے کیا؟ کہا جو چاہو وہ دے دو۔ آپ نے کہا سن، سب سے پیچھے سواری حضرت سکینہ کی آ رہی ہے، اس سواری کے پیر کے نشان کی جگہ کی مٹی ہٹا لے، جو تجھے چاہیے مل جائے گا۔ اتنا سنا اس نے ہاتھ پکڑا لے کے باپ کو وہاں پہنچا جہاں حضرت سکینہ کی سواری تھی، جیسے نشان کی جگہ کی مٹی ہٹائی ہے کیا دیکھتا ہے مٹی کے نیچے سونے کا ڈھیر نکل آیا ہے، سونے کا ڈھیر نکل آیا۔ کہنے لگا بابا آج کے بعد بھیک کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جو خاتون گزر کے گئی ہے اس نے یہ سونا بتایا تھا، اس نے کہا پھینک دے سونے کو، وہاں لے کے چل جہاں وہ خاتون گئی ہے۔ کہا کس لیے؟ کہا تو نہیں جانتا یہ جو بیٹی گزر کے گئی ہے عام بیٹی نہیں ہے، یا تو علی کی بیٹی گئی ہے یا نبی کی بیٹی گئی ہے۔